السلام علیکم جی، علی شاہ اینڈ میرے ساتھ ہیں عابد، وی آر فرام تخلیق۔ اور عابد کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد میں بھی بارشیں ہوئی ہیں، ایک تو پورے پاکستان میں اس وقت نا بڑا فلڈنگ کی سچویشن ہوگی، اور میرے خیال میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہے اس چیز پہ جو سوات میں سامنے ہوا ہے کہ 16 ممبر ایک ہی فیملی کے بیچارے وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ بلیم ہے نا، امیجیٹ بلیم تو اتھارٹیز پہ جاتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی انہوں نے بندوبست نہیں کیا، 1-1.5 گھنٹہ تھا ان کے پاس، انہوں نے بچانے کی زحمت نہیں کی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ پہلے تو کافی زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، سم ہاؤ ایک بندہ تھا جس نے 1-2 بندوں کو بچایا بھی ہے، ایک لڑکا تھا، اس نے اپنی خود سے کشتی بنائی ہے، جی بالکل، ادروائز باقیوں نے سیلفیاں لی ہیں اور باقیوں نے کوئی اتنا خاص وہ نہیں کنٹریبیوشن نہیں کیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ اور میرے خیال میں اوور آل تو حالات ایسے بن رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ انوائرمنٹل جسے کہتے ہیں نا کہ گلوبل وارمنگ کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا کنٹری ہے جس میں سب سے زیادہ گلیشیئر ہے، جی بالکل، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں اسی طرح۔ تو میں نے آپ کو یہاں پہ گلوبل وارمنگ ایکسپرٹ کے طور پہ نہیں بلایا، بلکہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ نے تخلیق کے پلیٹ فارم سے ایک ویڈیو کی تھی کچھ عرصہ پہلے، جس میں آپ نے بڑے گن گئے تھے جو سی ڈی اے نے 2 فلائی اوورز بنائے ہیں، ایک سرینا ہوٹل کا اور ایک آپ نے ایک F9 پارک۔ F9 پارک کا جب فلائی اوور جیسے اوپن ہوا تھا تو دوسرے تیسرے دن ہی نا کوئی چائنیز کی گاڑی اس میں رول گئی تھی، وہ گوگل والوں نے میپس اپڈیٹ نہیں کیے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو سرینا والا نا اس کی بڑی تعریفیں کی لوگوں نے جی کہ بڑے 35 دنوں میں، یہ پتہ نہیں 40 دنوں میں بنایا گیا، بالکل 35 دنوں میں، تو کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کو کہ بڑا انہوں نے اسپیڈ ماری ہے، لیکن جب بھی اسپیڈ ماری جاتی ہے نا اس میں کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے، اسی طرح۔ تو یہ چیز آپ نے اپنی ویڈیو میں ہائی لائٹ نہیں کی، تو میں آج آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کیا صورتحال ہے وہاں پہ۔ سرینا کا جو برج ہے وہ آلریڈی ہے، ابھی بھی ٹھیک ہے یا اس میں کوئی پرابلمز آ چکے ہیں؟ علی بھائی، جس طرح ابھی آپ نے مجھے پوائنٹ مارا ہے کہ آپ نے تو بڑی سی ڈی اے کی تعریفیں کی ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہم نے وہ جو ایک خوبصورتی دیکھ رہے تھے کہ بہت تیزی سے جو ہے ایز کمپیئر ٹو جو چائنا جو بہت جلدی بلڈنگس اور کنسٹرکشن کرتے ہیں، تو ہم نے تو اس کا کمپیئر کیا کہ بھائی پاکستانی ماشاء اللہ سے اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ فٹافٹ ایک چیز جو ہے ریڈی کر رہے ہیں۔ اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ روڈ بیٹھ جائے گی، کوالٹی آف ورک جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا، مگر اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو صرف ویڈیو بنائی تھی اور ویڈیو میں میں نے صرف ایک اپنا اوپینین دیا تھا، مگر مجھے تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کوالٹی جو ہے وہ اتنی بری تھی کہ وہ ہر چیز ہی بہہ جائے گی یا تباہ ہو جائے گی۔ روڈ بیٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور انڈر پاسز جو ہے پانی سے بھر چکے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ چونکہ اس رستے سے آتے ہیں، میں ابھی اس طرف نہیں گیا، تو کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پہ؟ صورتحال تو دیکھیں، جس طرح ابھی ایک دن پہلے جو بارش ہوئی تھی تو وہاں تو ایک دریا یا سوئمنگ پول کا ایک ماحول تھا، جس میں سے 1-2 گاڑیاں بیچاری جو ہے وہ اس میں پھنس بھی گئی تھی اور عوام کو بہت تکلیف ہوئی، گاڑیاں بھی ساری ڈیمیج ہو گئی۔ پانی کا پراپر نکاسی انہوں نے کی نہیں ہے، وہ پانی جو ہے وہ ایک قسم کا دریا یا پول بن گیا تھا، اور جو ٹریفک تھی وہ ساری پیچھے ویٹنگ پہ لگ گئی تھی۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ جتنا پانی وہاں کھڑا ہوا تھا اسی کے ساتھ جو روڈ بنی ہوئی تھی وہ روڈ بھی ساتھ میں بیٹھ گئی ہے۔ اب وہ دوبارہ سے اس کے اوپر پیسہ لگایا جا رہا ہے، دوبارہ سے جو ہے وہ جو ہے پانی نکال دیا گیا ہے، مگر روڈ بیٹھ گئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اس برجز کے اوپر بھی جو ہے امپیکٹ پڑ گیا ہوگا، تو برج کو بھی دوبارہ سے ریپیئر کرنا پڑے گا، ساتھ میں جو روڈز جو بیٹھ گئی ہیں وہ دوبارہ سے کارپیٹنگ ابھی اس کو کر رہے ہیں دوبارہ سے۔ ہاں، میرے خیال میں یہ چیز تھوڑی سی نا دیکھنی چاہیے ارباب اختیار کو، جب کام کر رہے ہو نا تو ایسا کام ہونا چاہیے جو لانگ ٹرم اچھا چلے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو پہلی بارش کا شکار ہو جائے اور اس میں وہ دریا بن جائے۔ تو میرے خیال میں کوالٹی کو بڑی بری طرح اگنور کیا گیا ہے اس سارے پروجیکٹ میں۔ میں آپ کو اگر تخلیق کی تھوڑی ایگزامپل دوں نا، تھوڑا سا اگر میں ماضی میں لے کے جاؤں آپ کو، تو وہ 3 سال پہلے جب ہم نے اپنا یہاں پروجیکٹ اسٹارٹ کیا جہاں پہ اس وقت ہم لیجنڈ 46 میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہمیں پتہ چلا سوائل ٹیسٹ کے رزلٹ میں کہ ہماری جو زمین ہے اس میں کچھ زمین کچی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے پائلنگ کا انتخاب کیا ہے، اور یہاں پر پائلنگ میں کافی سارے پائلز کے لیے ہولز کیے گئے ہیں جو اس مشین نے کیے ہیں۔ ہم نے جب اسٹارٹ کی نا ڈگنگ، کھدائی شروع کی پروجیکٹ کے لیے، صحیح، تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ہمارا اس سے پہلے ایک ہوا تھا سوائل ٹیسٹ۔ جی بالکل۔ اچھا، سوائل ٹیسٹ جو پہلا والا ہوا تھا نا اس میں کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہیں آیا کہ ہماری لینڈ خراب ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کھدائی ہوئی نا تو ہمیں تھوڑا سا ٹھیکیدار نے وارن کیا کہ یہاں پہ تھوڑا سا چیلنج لگ رہا ہے کہ ایک سائڈ کچی ہے اور ایک سائڈ پکی لگ رہی ہے، تو ہم نے دوبارہ سوائل ٹیسٹ کروایا۔ ٹھیک ہے، جب دوبارہ سوائل ٹیسٹ کرایا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس طرح ہے، ٹیپرڈ لینڈ ہے، جو ایک سائڈ پہ تو آپ کا سیف ہے لیکن ایک سائڈ پہ فلنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پکی زمین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر سوائل ٹیسٹ میں ساتھ ساتھ انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ یہاں پائلنگ کروانی چاہیے۔ اب جو پائلنگ ہے نا وہ 50-60 لاکھ روپے کا ایکسٹرا خرچہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پائلنگ کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی میخیں، آپ سمجھیں کہ کیل گاڑ دیے گئے ہیں، جو ایسے پولز تھے وہ
لوہے کے جو تقریباً 30-40 فٹ گہرے ہم نے پھر کیے, اور وہ ملٹیپل پولس ہے, وہ یوزلی اسٹرکچرل انجینئرز ریکمینڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کو یہ اتنے پولس لگانے پڑیں گے. ہمیں جو ریکمنڈیشن آئی اس کا جو خرچہ تھا, کاسٹ تھی, وہ 6 ملین روپیز تھی. ٹھیک ہے. اب یہ وہ خرچہ تھا جو ہمارے لیے کافی بڑا خرچہ تھا, اور بڑا ہم شاکڈ, کیونکہ ہم نے اپنے بجٹ میں ڈالا نہیں ہوا تھا. لیکن ہم نے کہا یار ہم نے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا, اور کل کلاں کو خدا نہ خواستہ بلڈنگ کے اسٹرکچر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر پرابلم ہو سکتی ہیں. بالکل. 18 میں سننے میں آیا کہ وہاں تو گھر بیٹھنے شروع ہو گئے, تو اگر فاؤنڈیشن آپ نے صحیح نہ کیا نا تو پرابلمس آ جاتے ہیں. پائلنگ جب ہم نے کی نا تو پھر ہم نے اس کو ری انفورس کیا, ہم نے وہ 6 ملین لگائے, اور ہم نے کہا یار وی ہیو ٹو ڈیلیور کوالٹی, اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر ہم نے اوپر پھر اپنی ساری بلڈنگ یہ بنائی ہے. تو الحمدللہ اب یہ سیٹسفائڈ کہ ہم نے پیسے زیادہ لگا دیے ہیں, لیکن چونکہ یہاں پہ لوگوں نے رہنا ہے, آ کے یہاں پہ لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے, بزنسز کرنے ہیں, تو کل کلام آپ ان کو مسئلہ نہیں آئے گا. میرے خیال میں یہ لانگ ٹرم اپروچ ہوتی ہے نا, وہ لازمی ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ دیکھیے علی بھائی, جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ آپ کا فیصل ہلز میں جو پروجیکٹ لیجنڈ 46 کے نام سے, اور آپ لوگوں نے جب سوائل ٹیسٹ کرایا تو ٹیسٹ اس وقت بہتر آیا. جب آپ لوگوں نے ڈگنگ کی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ چلا کہ وہ کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ فلنگ ہوئی بھی تھی, اور کچھ جگہوں پہ جو سوائل تھی وہ سالڈ تھی. آپ لوگوں نے فائلنگ کرائی. اس طرح کچھ سوسائٹیز, جس طرح بحری ٹاؤن کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, بحری ٹاؤن اسلام آباد کی, اس میں بھی ان کا رول یہی ہے کہ اگر آپ گھر کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ جو ایک تو ہوتا ہے نا ڈی پی سی لیول سے جو ہے لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, مینڈیٹری بنا دیا کہ آپ نے جو ہے بیسمنٹ لازمی بنانی, کیونکہ بیسمنٹ پہ ایک تو ایکسپینس بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور اس پہ جو ہے وہ کنکریٹ وال اور اس کے بعد سریا کا جو ہے وہ بہت ایکسپینس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ گھر بیٹھتے نہیں ہیں. جی علی بھائی, جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ 18 سوسائٹی کے اندر جو گھر کچھ بنے تھے جس میں وہ گھر بیٹھ گئے ہیں بارش کی وجہ سے, اور وہ لینڈ جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. The lesson learned is this کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اور کام اچھی کوالٹی کا کرنا چاہیے. اگر آپ کی جو بھی ذمہ داری ہے, آپ جو بھی کام کریں اس کو اچھے طریقے سے کریں, جلدی میں نہ کریں. جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے جب بارشیں آتی ہیں تو سارے کے سارے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. کراچی میں بھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں, اسلام آباد میں بھی, اور سوات میں بھی. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ایکسپوز نہ ہو. تو آئی تھنک دیٹ از دا کی میسج. آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ علی بھائی, جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ سٹیز میں جو ہے نا وہ کام تو بہت اچھا کیا, مگر اس کے بعد سے جو پرابلمز آئیں, اس طرح لاہور میں بھی کافی انڈر پاسز جو ہے وہ جلدی میں جو ہے وہ سیم یہی اسلام آباد والا حال ہوا ہے. تو میں تو گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے جتنا بجٹ عوام کے ٹیکسز سے جو بجٹ تھا وہ آپ نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا, مگر اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. کام تو بہت تیز کر لیا مگر اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, اور اب عوام جو ہے بھگت رہی ہے. تو میں تو گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ جو جتنا پیسہ لگایا ہے عوام کا تو وہ پراپر جگہ پہ لگایا جائے اور اس کو بہتر یوٹیلائز کیا جائے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کل کی جو نیوز ہے, سی ڈی اے کو جو ہے ہائی کورٹ نے جو ہے وہ تحلیل کر دیا ہے. اب جو بھی ان کے اختیارات ہیں وہ میٹروپولیٹن کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. چلیں گڈ ہو گیا جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ٹوڈے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری جو گپ شپ ہے ریلیٹڈ ٹو یہ جو انسٹنٹ ہوا ہے وہ پسند آئی ہوگی. اگر اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں. ہم جو بھی ریل اسٹیٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اور میں کوئی کوالٹی کے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے.